بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا رحمت للعالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العلي العظيم. خداوند متعال تمام حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، مظلومین کی مغفرت فرمائے، مظلومین کی مدد فرمائے، دشمنان کو نیست و نابود فرمائے. پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد تمام مجروحین کی جہاں جہاں مظلومین مجروحین ہیں ان کی غیب سے مدد فرما، صحت اور تندرستی عطا فرما. پروردگار خداوند متعال امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے پر فرما. ظلم اور بربریت سے بھر چکی ہے. پروردگار اپنی اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما. اپنی دعاؤں کی استجابت کے لیے بابا سے بلند صلوات مرحبا. آپ کی خدمت میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی محمد و آل بیت محمد صلوات. اور جناب پروردگار عالم ہمیں جناب صدیقہ صغریٰ کی عزت اور عظمت کے صدقے میں ہمیں علم و عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرمائے اور اپنی زندگیوں میں لائف میں تبدیلی لانے کی توفیق عنایت فرمائے. اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی فضیلت میں بارہا پہلے مختلف عنوان سے بیان کر چکا ہوں. آج جن دو عناوین کا میں نے انتخاب کیا تو تین ہے، لیکن وہ تین ذرا لمبا ہو جائے گا تو ہم دو کے عنوان پر گفتگو کریں گے. ایک علم جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ اور ایک توسل اور وسیلہ جناب زینب کبریٰ. بہت بڑے ہیں. جیسا کہ ہمارے نزدیک انبیاء کرام علیہ السلام کو ہم بارگاہ خداوندی میں وسیلہ بنا کر اپنی حاجات کو طلب کرتے ہیں، جیسے ہم چہادہ معصومین کا وسیلہ بنا کر ہم دعائے توسل پڑھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کو پیش کرتے ہیں، ایسے ہی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات با برکات سے توسل کر کے ہم بارگاہ خداوندی سے رحمتیں بھی لے سکتے ہیں اور برکتیں بھی لے سکتے ہیں. اس پر بھی گفتگو کریں گے. سب سے پہلے 5 جمادی الاول 6 ہجری کو جناب زینب کبریٰ اس دنیا میں تشریف لاتی ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے کہ آپ صحابیہ بھی ہیں اور محدثہ بھی ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں فلاں صحابیات تھیں، فلاں یہ تھیں، لیکن مسلماً یعنی مکتب تشیع میں خطبہ فدق کی جو واحد مستند راویہ ہیں وہ جناب زینب کبریٰ. ساری دنیا انکار کر سکتی ہے، زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے جملے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اس کا ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ جب شام والے جناب سیدہ کے خطبوں کا انکار نہیں کر سکتے تو اپنی والدہ کے خطبے کو بیان کرنے والا کتنا معتبر، کتنا محکم، کتنا مضبوط ہوگا کہ کہاں کسی کی جرت ہے. میں نے چھوٹے چھوٹے 3-4 شعر لکھے. یہ میں نے اس میں کوشش کی تھی کہ میں پیش کروں. میں نے کہا چلو اشعار زیادہ ہو گئے ہیں تو سنیے. وجد میں ہے، وجد کسے کہتے ہیں؟ بالکل ایک دم سکون میں ہے. کیونکہ اسلامی حساب سے مست ترجمہ کبھی نہیں کیا جاتا. جب ہم کہتے ہیں نا فلاں مست ہو گیا تو وہ حشیش اور بھنگ پی کے تو مست ہوتا ہے. ذکر اہل بیت سن کر کبھی مست نہیں ہوتا. اس کو وجد کہا جاتا ہے، یعنی سرور میں آ گیا ہے، سکون میں آ گیا ہے. وجد میں ہے دین پیغمبر
یہ نقشہ دیکھ کر، جو نقشہ زینب کبریٰ نے بنایا، وجد میں ہے دین پیغمبر، یہ نقشہ دیکھ کر کربلا کی ریت پر زینب کبریٰ کا سجدہ دیکھ کر، کربلا کی ریت پر زینب کا سجدہ دیکھ کر، فکر کی دولت ملی تو مدحت زینب لکھی، سوچ کر فکر کی دولت ملی تو مدحت زینب لکھی، خمس واجب ہو گیا تھا یہ خزانہ دیکھ کر، خمس خزانہ صرف یہ نہیں مال روپیہ پیسہ، ذکر اہل بیت، اور جس کے ذہن میں جس کے قلب میں اگر ولایت اہل بیت آ جاتی ہے اس سے بڑا کوئی خزانہ نہیں۔ خطبہ زینب نہ تھا شام میں، خطبہ زینب نہ تھا، وہ تھا ایک ایسا آئینہ، آئینہ کیسے ہوتا ہے؟ شیشہ جس کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ بال سنوارتے ہیں۔ خطبہ زینب نہ تھا، یہ تھا ایک ایسا آئینہ، ڈر گیا جس میں یزید اپنا ہی حلیہ دیکھ کر، ڈر گیا جس میں یزید اپنا ہی حلیہ، اب ریپیٹیشن کا ٹائم نہیں ہے، نور کا، اب یہ دیکھیے گا کہ جناب زینب کبریٰ کے خطبے کا نہج البلاغہ سے کیا جوڑ ہے۔ نور کا خورشید سے رشتہ سمجھ میں آ گیا، ایک طرف نور دیکھے اور ایک طرف خورشید یعنی سورج، نور کا خورشید سے رشتہ سمجھ میں آ گیا، تیرا خطبہ دیکھ کر اور نہج البلاغہ دیکھ چھوٹی چھوٹی باہر ہے، تیرا خطبہ دیکھ کر اور نہج البلاغہ دیکھ کر، حر سے مخاطب ہوں، حر تیرے حصے میں آیا بنت زہرا کا سلام، حر تیرے حصے میں آیا بنت زہرا کا سلام، اس طرح کے مرتبے ملتے ہیں بندہ دیکھ کر، اس طرح کے مرتبے ملتے ہیں بندہ دیکھ کر، ہیں درے جنت پہ خوش زینب کے بھائی کے غلام، آپ اور ہم ہیں درے جنت پر خوش زینب کے بھائی کے غلام، جس طرح خوش ہو کوئی اپنا محلہ دیکھ کر، جس طرح خوش ہو کوئی اپنا، جنت آپ کا محلہ ہے، یہ امام بارگاہ محلہ ہے، یہ ایسے ہی امام بارگاہ وہاں ہوگا جو زینب کبریٰ کے روضے پر جاتے ہیں اور مشکل سے دھوپ کی گرمی سہ کر بھول بیٹھے چل چلاتی دھوپ کی ساری تپش، بھول بیٹھے چل چلاتی دھوپ کی ساری تپش، ہم مسافر روضہ زینب کا سایہ دیکھ کر، ہم مسافر روضہ زینب کا سایہ دیکھ کر، یہ غور سے سنیے گا کہ جناب زینب کبریٰ جب خطبہ دے رہی تھی تو امام سجاد دیکھ رہے تھے اور بڑے مطمئن تھے، کیوں مطمئن تھے اس کی عکاسی دیکھ لیجئے کہ سن رہے ہیں غور سے سجاد زینب کا خطاب، سن رہے ہیں غور سے سجاد زینب کا خطاب، توجہ رہے، مطمئن قرآن ہے آیت کا چہرہ مطمئن قرآن ہے آیت کا چہرہ دیکھ کر۔ آج رات ہمیں جنت سے دعوت آئے گی کہ یہ قصیدہ پڑھو اور سنیں، اس کا یہ ہے کہ آج شب مجھے رضوان دعوت دے گئے، آج شب مجھے رضوان دعوت دے گئے، کیوں؟ ہم نے ایک محفل رکھی ہے تیرا قصیدہ دیکھ کر۔ اب وہ تھوڑا طولانی ہو جائے گا، دوسرے مخمس کو میں نے چھوڑا ہے، 5 مصرے والا ہے۔ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا چونکہ روایات میں ہے، یعنی کہ علماء انہوں نے بیان کیا ہے کہ ان اللہ تعالی زین العرش بالاسماء الخمسۃ النجبا، اللہ نے عرش کو سجایا 5 مقدس ہستیوں کے ناموں سے۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ ان اللہ زین اللوح المحفوظ باسم زینب کبریٰ، اللہ نے لوح محفوظ کو جو سجایا ہے وہ زینب کبریٰ کے نام سے سجایا۔
اور جب زینب کبریٰ اس دنیا میں تشریف لائی ہیں، رسول پاک سفر پر تھے، جیسے ہی واپس آتے ہیں آپ نے گود میں رکھا، اور یہ منظر جو میں ابھی بیان کرنے لگا ہوں، حضور سرور کائنات نے اپنی زندگی میں یہ جملہ 2 مرتبہ کہا ہے، یا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی آمد پر، یا 18 ذی الحج میں مولا علی کی ولایت پر۔ آپ کہیں گے یہ جوڑ کہاں سے جوڑ کے لے آئے؟ سنیے کہ یہ جملہ وہ ہے جب میدان غدیر میں نبی پاک نے خطبہ ارشاد فرمایا، جب من کنت مولا فہذا علی المولا کہنے سے پہلے حضور نے کیا جملہ ارشاد فرمایا کہ فَلْيَشْهَدِ الْغَائِبِ، کہ جو موجود ہیں، شاہد موجود ہیں، ان کے اوپر لازمی ہے کہ وہ جو غائبین ہیں ان تک یہ پیغام پہنچا دیں۔ کتنا اہم ہے، صرف ان کو مخاطب نہیں ہے جو موجود تھے، کہا جو موجود ہیں، جو نہیں آ سکے ان تک یہ پیغام پہنچا دیں۔ کیا؟ من کنت مولا ہو فہذا، یعنی کتنا امپورٹنٹ پیغام ہے کہ صرف حاضرین تک نہیں رکھا بلکہ غائبین کو بھی پہنچانا لازمی ہے۔ اب یہی جملہ نبی معظم نے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو اپنی گود میں رکھ کے وہاں جو لوگ موجود تھے ان سے خطاب کیا ہے کہ میں سید الانبیاء کہتا ہوں، جو جو یہاں شاہد ہیں، جو جو یہاں حاضر ہیں، وہ سارے غائبین کو ایک پیغام دے دیں کہ زینب کبریٰ کی مثال حضرت خدیجہ الکبریٰ جیسی مثال ہے۔ یہ جملہ اس کا مطلب کیا ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے کہ کہا صرف حاضرین اہل خانہ ہی نہیں بلکہ دوسروں تک پیغام پہنچے۔ جیسے ولائے علی لازمی ہے، ایسے ہی زینب کبریٰ کا یہ پیغام بھی کہ یہ زینب کبریٰ کس کی مثال ہے؟ بی بی خدیجہ ہاں۔ اب یہ بات دیکھیں، ایک مثال آپ اور ہم دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں فلاں بندے کو میں نے دیکھا، یہ تو بہو اس جیسا لگ رہا تھا۔ دیکھا 2 بندے، اس میں عربی میں ایک فلسفے میں کہتے ہیں، منطق میں وجہ شباہت، کہ 2 آدمیوں کے درمیان جو ایک جیسا پن ہے وہ بھی تو ہونا چاہیے، تب پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں ایک جیسے، اسے کہتے ہیں وجہ شباہت۔ آپ اور ہم جو وجہ شباہت بیان کرتے ہیں یہ کوئی حقیقی نہیں ہوتی، ایک گیس ہوتا ہے، ایک آئیڈیا، ایک اندازہ ہوتا ہے۔ تو کیا نبی پاک جو بیان فرمائے وہ بھی اندازہ ہے؟ قطع نہیں، وہ حقیقت ہے جو نبی معظم فرما رہے ہیں۔ اب حقیقت کیا ہے؟ فرمایا زینب کبریٰ خدیجہ الکبریٰ جیسی ہیں۔ کیا مطلب؟ جیسے خدیجہ الکبریٰ نے اپنی جان اور اپنے مال سے ماں بن کر اسلام کو پالا، جیسے خدیجہ الکبریٰ نے اپنی جان اور مال کے ساتھ ماں بن کر اسلام کو پالا، کہا ویسے ہی زینب کبریٰ اپنی جان اور اولاد اور مال کے ساتھ کربلا کو پالے گی۔ کربلا مین اسلام، اسی لیے کہا جاتا ہے زینب کبریٰ متمم قیام عاشوراء ہے۔ متمم کہتے ہیں کہ جس کو فنش کرنے والی، تمام کرنے والی، آخری منزل تک پہنچانے والی۔ اگر زینب کبریٰ نہ ہوتی تو متمم قیام عاشوراء نہ ہوتا۔ اور پھر یہاں نام رکھنے کے لیے بھی زینب کبریٰ نام رکھا، زین۔ اب باپ کی زینت، یہاں زیادہ بات نہیں کرتا ہوں، یعنی باپ کی زینت کا مطلب یہ ہے کہ جو جو صفات امیر المومنین میں ان کی زینت زینب کبریٰ۔ اگر علی امیر المومنین ہے تو زینب امیر المومنین کی زینت، باپ امام المتقین ہے تو امام المتقین کی زینت، باپ اگر ولی اللہ ہے تو زینب ولی اللہ کی زینت۔ ہر چیز میں آگے آ جائیے تو ایک اہل سنت کے عالم دین ہیں، ان کا نام ہے فاضل دیوبندی۔ فاضل دیوبند، دیکھیں اہل سنت کے رائٹر، منصف مزاج رائٹر بہت سارے۔ اب یہاں ایک اور توسل کے بارے میں ایک بات عرض کروں گا، بہت سارے اہل سنت کے فرق ہیں کہ جو ہمارے مکتب تشیع کے پوائنٹ آف ویو سے ملتے، اور میں قرآنی ابھی ادلہ پیش کرنا چاہتا ہوں، زیادہ تو طولانی گفتگو نہیں کریں گے۔ فاضل دیوبندی کہتے ہیں کہ جناب زینب کبریٰ کا علم یہ ہے کہ وہ قیامت تک آنے والے سارے واقعات کا علم رکھتی ہے۔ قیامت تک آنے والے، اور اندازہ لگائیں آپ کے ہماری اس محفل پر زینب کبریٰ کی نگاہ تھی، اور کس محفل، کس مجمع میں، شام میں، یعنی کہ جب آپ اور ہمارے حواس کام کرنا چھوڑ دیں اور وہاں کوئی استقلال کی کوئی ملکہ نظر آئے،
تو وہ زینب کبریٰ ہے. سبحان اللہ بے شک. بی بی زینب کبریٰ نے وہاں اس ماحول میں ایک جملہ ارشاد فرمایا, سنیے گا, کہا فَوَرَبِّ السَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ, مجھے ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمان کے رب کی قسم, انی ارا ذکر ابی عبداللہ یملأ الارض والسماء, کہ زینب کبریٰ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ابا عبداللہ الحسین کے ذکر سے زمین بھی پر ہے اور آسمان بھی پر ہے. اور آج دیکھیے وہ کیٹو کی پہاڑی جہاں لوگ اپنے ملک کا پرچم لگاتے ہیں, وہاں ساتھ ابا عبداللہ الحسین اور ابو الفضل عباس کا علم بھی لگا دیا. نہ مقام ہے یہ ظاہری اعتبار سے. فاضل دیوبندی کہتے ہیں کہ زینب کبریٰ قیامت تک آنے والے سارے, یہ پہلا جملہ. دوسرا جملہ وہ کہتے ہیں, یہ تو تھا اپنے ماں بعد میں آنے والے فیوچر کے. دوسرا جملہ وہ فرماتے ہیں صرف یہیں تک نہیں, وہ علم ما کان وما یکون کا, یہ ایک ٹرم ہے جو قرآنی ٹرم ہے. ما یکون اسے کہتے ہیں جو پیچھے گزر چکا ہے, وما یکون اسے کہتے ہیں جو آئندہ ہونے والا ہے. پہلے جملے میں کہا قیامت تک, اس کا مطلب یہ ہے کہ ون وے فرنٹ فیوچر میں, اور ابھی کہتے ہیں وہ صرف آگے کا نہیں, ماکان کا بھی علم رکھتی ہیں اور وما یکون کا بھی علم رکھتی ہیں. اور پھر آگے جملے میں فرماتے ہیں یہ انہوں نے لیا کہاں سے, توجہ رہے, لیا کہاں سے. اس لیے دیکھیں ہمارا عقیدہ ہے کہ 14 کے 14 معصوم وہ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں کہیں سے نہیں پڑھا, کسی کے سامنے زانو تلمس طے نہیں کیے, علم لدنی اللہ کی طرف سے ہے, ڈائریکٹ ہے اور لا شک ولا ریب ہے. آپ لوگ یہ بھی نہیں مانتے, کہتے ائمہ کسی سے تو لیا ہوگا, لیکن اب آ جائیے زینب کبریٰ کی شان دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ زینب کبریٰ جو کہ منصوص من اللہ نہیں ہے, لیکن ایک معصوم کی, 2 معصوموں کی بہن, ایک معصوم باپ کی بیٹی, معصوم ماں کی بیٹی اور معصوم بھتیجے کی پھوپھی, رسول اسلام کی نواسی, جس نبی کی گود پر امام حسن نے اور امام حسین نے انگشت نبوت کو چوس کر پروان چڑھے ہیں, اسی گود میں اسی انگوٹھے کو چوس کر زینب کبریٰ بھی پروان چڑھی. آپ اندازہ لگائیے, امام معصوم سند متواتر ہے کہ زینب کبریٰ کے بارے میں امام سجاد نے فرمایا انت عالمۃ غیر معلمہ, آپ ایسی عالمہ ہیں جن کو کسی نے. بھائی آپ زینب کبریٰ کا مقام دیکھ لیں تو امامت کا تو اس سے کہیں بلند ہے. اور اسی وجہ سے علامہ فاضل دیوبندی اہل سنت کے عالم دین وہ کہتے ہیں کہ بی بی عالم ما کان وما یکون کا علم رکھتی تھی, اسی وجہ سے معصومین انہیں اپنے مشورے میں شامل رکھتے تھے. یہ جملہ بڑا قداور جملہ ہے. معصومین اپنے, امام حسین علیہ السلام نے کتنی مرتبہ زینب کبریٰ سمجھ رہ لیا, اور اسی لیے علماء بیان کرتے ہیں نبی پاک نے جو زینب کبریٰ کی مثال دی ہے جناب خدیجہ الکبریٰ سے, اس کی ایک وجہ بھی یہی ہے کہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے بھی جناب خدیجہ الکبریٰ کی طرح جب نبی پاک کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی, انہوں نے سب سے پہلے جسے بتایا وہ ورقہ بن نوفل نہیں تھا, وہ ورقہ بن نوفل نہیں تھا, وہ خدیجہ الکبریٰ ہیں. کہا نبوت بعثت کی پہلی خبر نبی نے اگر کسی کو دی ہے, اس میں کسی کو رازدار بنایا ہے تو خدیجہ الکبریٰ کو, اور امام حسین نے اگر کربلا کا کسی کو رازدار بنایا ہے تو جانے سے پہلے صرف زینب کبریٰ کو. دونوں طرف دونوں طرف مقصد اسلام ہے, مقصد اسلام ہے. تو فاضل دیوبندی کہتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا علم لیا کہاں سے ہے, یہ جناب زینب کبریٰ نے علم لیا ہے اس زبان سے جو زبان وحی ترجمان ہے. اب آجائے اسی پر میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت اطہار کے علم کا سورس کیا ہوتا ہے. توجہ ہے بازار, صرف 7 چیزیں یہ ہیں اور 7 چیزیں دلیل وسیلے پر ہے, یہ 14 اور پھر تمام. ایک صلوات پڑھیں گے. کہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کا علم دوسروں کے علم سے منفرد ہے. یہ بات یاد رکھیے, مقدمتاً 2 باتیں عرض کرتا ہوں کہ جب ہم اہل بیت کا علم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا علم ہے.
اللہ کا علم. رسول خدا کا علم جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا علم. ہاں یہ بات یاد رکھیے. قرآن مجید ارشاد فرماتا اللہ کا علم جو ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا مَا شَاءَ. اللہ کا علم تو لامحدود ہے. تو ذات خدا، صفات خدا، اللہ کا علم کوئی نہیں جان سکتا سوائے اس کے کہ من شاء، جسے اللہ چاہے. اللہ چاہے تو انبیاء کو علم دیتا ہے، اللہ چاہے ائمہ معصومین کو علم دیتا ہے. تو جب اب اس کے دوسری طرف آ جائیے، اللہ چاہے تو دیتا ہے. اب دیکھیں اہل بیت کو دیا ہے، جب دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے ان کے پاس جو ہے وہ اسی کا ہے. اللہ نے چاہا تو ان کے پاس آیا. اسی کو عربی میں کہتے ہیں قرآن کی آیت میں ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. اللہ جسے چاہتا ہے علم دیتا ہے، اور اہل بیت وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. نتیجہ ایک ہی ہے، چونکہ علم اللہ کی طرف سے ہے تو یہ بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ کہتا ہے. یہ جملہ یاد رکھیے. تو اللہ اور یہ تو اللہ کی ذات کو کوئی نہیں پہچان سکتا. نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ دیکھ لیجئے. اور اس کے بعد مشیت خدا. مشیت خدا دو قسم کی ہے. ایک خوبصورت بات بھی سن لیجئے. مشیت خدا دو قسم کی ہے. ایک ہوتی ہے عمومی اور ایک ہوتی ہے خصوصی. ہر جگہ یعنی یہ فلسفے کا قانون ہے کہ ما من آمن الا وقد خص. یہ ایک فارمولہ ہے فلسفے کا کہ کوئی بھی عموم ایسا نہیں ہے جہاں تخصیص نہ ہو. مثلا پارلیمنٹ میں آپ یہاں چلے جائیں، عمومی طور پر کسی کو نہیں جانے دیتے، ٹھیک ہے. یعنی جو جائے گا ایک خاص پاس لے کر جائے گا. لیکن اس قانون میں بھی کہیں نہ کہیں استثناء ہے. اگر کنگ آ جائے، ٹھیک ہے، یعنی ہر عام کو کہیں نہ کہیں استثناء حاصل ہے. تو مشیت خدا ایک طرف عمومی ہے اور ایک طرف خصوصی ہے. عمومی کی مثال دیکھ لیں، یعنی جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے اذن خدا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا وہ درخت کا پتا بھی نہیں ہلتا مگر اس کی رضا سے، بات یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ اس کو غلط معنوں میں استعمال کرتے ہیں. غلط وہ بندوں پر بھی لے آتے ہیں. پتا نہیں ہلتا جب تک اللہ نہ چاہے. یہ اسے دلیل بنا کر اپنے پر فٹ کرنا چاہتے ہیں، جیسے پتا بے قصور ہے، چاہے درخت کے اوپر ٹکا رہے یا اس سے ٹوٹ جائے، نیچے گر جائے، لوگوں کے پیروں میں روندا جائے. وہ کہتے ہیں پتے کا قصور نہیں ہے. یہ تو کس کا قصور ہے؟ آپ یہ دیکھ لیجئے، ہر کام کے پیچھے بندہ اپنے قصور سے باہر نکلتا ہے. وہ اپنے اوپر فٹ کر کے جب پتہ نہیں ہلتا اللہ کی مرضی کے بغیر تو ہم کیسے ہل سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے آپ یہاں سے ایک پیر پر بیٹھتے ہیں، ادھر ہوتے ہیں اللہ کر رہا ہے. العیاذ باللہ. دیکھ لیجئے اپنی ذات کو بچانے کے لیے کس کو داغدار کر دیا؟ خدا کو. یہ غلط ہے. اب دیکھیں اللہ کی مشیت عمومی ہے، ایک عمومی اور ایک خصوصی. عمومی کیا ہے؟ البلد الطیب، پاکیزہ زمین، یخرج نباتہ باذن ربہ. پاکیزہ زمین جو ہے، وہ پاکیزہ مٹی جو ہے اللہ کے اذن سے اپنے اندر سے بیج کو پروان چڑھاتی ہے. اب زمین بیج کو نکالنے سے پہلے اللہ سے اجازت لیتی. آپ نے ہل چلانا، بیج ڈال دیا، ایک پروسیس ہے فطرتی نیچرلی کہ جسے ہونا ہے. اسے اللہ نے ایک مشیت عمومی دے دی ہے، اجازت، کہ زمین کو کہا کہ جب بھی کوئی تیرے اوپر بیج ڈالے تو نکال. اور یہ آیت وہ ہے کہ جب کسی حاکم شام نے پیغام بھیجا تھا مولا علی کے پاس، جب کہا کہ بعض نے یہ روایت امام حسن علیہ السلام سے نقل کی، جب وہ مکہ گیا، مدینہ گیا، امام حسن سے پوچھا، لیکن ہے امیر المومنین کی پیغام دیا. مولا علی کی داڑھی گھنی تھی. داڑھی سمجھتے ہیں نا، گھنی. کسی کی مثلا پتلی پتلی ہوتی ہے، ادھر تھوڑے تھوڑے پتلے پتلے بال ہوتے ہیں، کسی کی صحیح گھنی ہوتی ہے. مولا علی کی داڑھی تھی گھنی، اور حاکم شام تھی پتلی پتلی، پالک کی طرح، کبھی ادھر کوئی دانا، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر. اس نے امیر المومنین اس بندے سے کہا، جا علی سے پوچھ کہ تیری داڑھی گھنی کیوں ہے اور میری پتلی کیوں ہے.
اب اس کے نتیجے میں جو امیر المومنین نے جب یہ جواب نہیں دیا کیوں ہے کیوں نہیں ہے، امیر المومنین نے یہی آیت پڑھی، فرمایا البلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، جو پاکیزہ زمین ہوتی ہے اس میں سے پاکیزہ فصل نکلتی ہے۔ اب آپ اس کو سمجھ گئے، یعنی کہ گندگی کے ڈھیر پر بھی پودے اگتے ہیں لیکن وہاں لائن سے نہیں اگتے، جیسا کہ فصل میں اگتے ہیں وہاں لائن سے نکلتے ہیں، ترتیب سے پوری فصل لگتی ہے، بھری بھری ہے، لیکن جہاں گندگی ہوتی ہے کوئی پودا وہاں کھجور کی گٹھلی سے نکل آیا، کوئی آم کی گٹھلی سے ادھر سے نکل آیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہی آیت کہ جو پاکیزہ زمین ہے وہ زرخیز ہوتی ہے۔ اب یہ ہوتا ہے مفہوم اور منطوق، کسے کہتے ہیں بلاغت۔ امیر المومنین نے یہ نہیں فرمایا کہ تیری زمین نجس ہے، یہ جملہ کہا کہ پاکیزہ زمین پاکیزہ فصل اگاتی ہے جو گھنی ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے۔ اب اس کا مفہوم کیا ہے وہ آپ خود سمجھیں۔ تو مشیت دو ہے، ایک ہے عمومی اور ایک ہے خصوصی۔ یہ تھی عمومی، یعنی کائنات کا جو نظام ہے، پتے کا درخت سے گرنا، ٹھیک ہے، یا بارش کا، یہ نظام ہے، اس میں ہمارا اللہ نے ایک دفعہ اجازت دے دی ہے بارش والے فرشتے کو کہ جہاں یہ بادل تیرا تو برسا دے، وہ بھی اذن خدا ہے۔ لیکن دوسرا اذن سنیے، میں اہل بیت کی طرف آ رہا ہوں کہ ایک ہے اذن خصوصی، اس کی مثال توجہ رہے میری طرف، وہ ہے خصوصی جو اللہ جسے چاہتا ہے عطا۔ اس کی مثال قرآن میں ایک دیتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اذ تخلق من الطین کہیئۃ الطیر تنفخ فیہا فتکون طیرا باذنی۔ حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ دوسری آیت میں بھی یوں بیان فرمایا کہ میں مٹی کا ایک پتلا بناتا ہوں، اپنے سے خطاب ہے، میں مٹی کا ایک پتلا بناتا ہوں، پھر میں اس میں حکم، لیکن ساتھ لفظ ہے بے اذن، یعنی میں پھونک مار رہا ہوں آگے اللہ کے اذن سے، یعنی کہ میں اسے پھونک مارتا ہوں وہ پرندہ بھر کے اڑ جاتا ہے اللہ کے اذن سے، میں کوڑی کے منہ پر ہاتھ پھیرتا ہوں جس کا منہ ٹیڑھا ہوتا ہے اسے شفا مل جاتی ہے اللہ کے۔ ہر جملے کے بعد اذن ایکسٹرا، اس کا مطلب ہے یہ اذن عمومی نہیں، یہ کیا ہے؟ خصوصی ہے۔ مٹی سے پتلا بناتا ہوں، آپ اور ہم بتائیں تو ہم کہتے ہیں خالق، آپ اور ہم جو بناتے ہیں وہ اللہ کے اذن سے تو نہیں بنا رہے، وگرنہ آپ اور حضرت عیسیٰ برابر ہو گئے۔ پھر آپ کیا ہے اس کو پھونک مارتے ہیں، آپ بے شک یہ آیت پڑھ کے ہی پھونک مارے ہیں، دیکھ لیں وہ مٹی مٹی رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی دم درود قرآن کی آیت کافی نہیں ہے، اس کے پیچھے وہ زبان بھی چاہیے جو طیب ہو اور طاہر ہو۔ اسی لیے ہر آدمی کا تعویذ مجرب نہیں ہوتا، دم مجرب نہیں ہوتا۔ ہر آدمی کہتے ہیں او جی میں اپنا استخارہ خود قرآن سے، سبحان اللہ جی، واہ بھائی دیکھیں ایک عالم دین ہمارے ہاں جتنے مثلا ہمارے جتنے کولیگ تھے یا ہماری لائف کے ہمارے جتنے تھے سب ہمارے سمیت، جب ہمیں کوئی ضروری کام ہوتا ہے تو ہم استخارہ خود نہیں کرتے، پتہ کر سکتے ہیں لیکن ہم اپنے استاد سے کرواتے ہیں۔ سبحان اللہ جی، واہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اس مقام تک جس نے پہنچایا وہ یقیناً ہم سے زیادہ اچھا ہے۔ اور اہل بیت اطہار کا تو مقام ہی کیا ہے۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں ہاتھ سے وہ مٹی بناتا ہوں پرندہ، پھر پھونک مارتا ہوں اللہ کے اذن سے، کوڑی کے ہاتھ پھیرتا ہوں اللہ کے اذن سے۔ اگلی بات، مردے کو کس کے اذن سے؟ اللہ کے۔ اب یہ جو اذن اللہ نے ہر ایک دفعہ دیا ہے حضرت عیسیٰ کو، یہ بھی مشیت ہے۔ پہلے تھی مشیت عمومی، اب یہ مشیت خصوصی۔ اب اگلا جملہ بھی اس آیت میں حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں چاہوں تو تمہیں بتاؤں تم نے ناشتہ کیا کیا، بے شک میں چاہوں تو بتاؤں تم نے گھر کے کس کونے میں مال چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ بات تھی حضرت عیسیٰ کی، ان کو تھا اذن خصوصی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اذن خصوصی صرف ان کو تھا۔ آپ سنیے امیر المومنین کا جملہ سنیے، نہج البلاغہ میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، توجہ رہے، واللہ اللہ کی قسم، لو شئت انا اخبر کل رجل منکم، اگر میں چاہوں تو میں تم میں سے ہر ایک کے بارے بتا سکتا ہوں وہ سوچ کیا رہا ہے۔
آیا کہاں سے ہے, بیٹا کس کا ہے, اور چاہتا کیا ہے. توجہ رہے, میں ہر ایک کو بتا سکتا ہوں. فرمایا لیکن مجھے جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ کیا, وَلَكِنْ أَخَافُ أَن تَكْفُرُوا فِيَّ بِرَسُولِ اللَّهِ, لیکن مجھے خوف یہ ہے کہ جب میں تمہیں بتاؤں تو میرے بتانے کو سن کر تم کہیں نبی اعظم کی شان سے منکر نہ ہو جاؤ. سبحان اللہ. کہ میں تمہیں ایسا نہ ہو کہ میں بتاؤں اور تم کہو کہ علی کا مقام اوپر ہے. ہاں نہیں, میں نبی کی عزت اور حرمت کے لیے نہیں بتاتا, اور پھر یہ نہیں کہا کہ میں بالکل بتاتا ہی نہیں. جیسے ہماری زبان میں جیسے کہتے ہیں کہ فلاں ایک بہت بڑی بات چھوڑ گیا, آگے جملے میں مولا فرماتے ہیں الا, یہ بھی نہیں ہے کہ میں سب کو نہیں بتاتا. انی مفضی ہے الی الخاصہ, ہاں میرے جو مخصوص بندے ہیں ان کو میں ضرور بتاتا ہوں. میرے جو مخصوص آدمی ہے علی, ان کو ضرور بتاتا ہے. تو اذن کے کتنے قسم, مشیت کے کتنی قسمیں ہو گئیں؟ دو. ایک ہے عمومی اور ایک ہے خصوصی. اب پتا اور بندہ برابر نہیں ہے. پتے کا تعلق ہے مشیت عمومی میں. میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ اپنے آپ کو پتے سے, اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا. بندہ, یہاں کئی لوگ کہتے ہیں کہ چلو چھوڑو, جب جنت میں کتا جائے گا بغیر نماز. یعنی یہ مجھے بات کہتے ہوئے دکھ ہوتا ہے. وہ کہیں گے جب وہ اصحاب کہف کا, اس نے کہاں نماز پڑھی, جنت باہر رہے گا کہ جنت میں چلے جائے. بھائی اپنے آپ کو کتے سے تشبیہ نہ دیجیے. اللہ نے آپ کے اور ہمارے احکامات اور بنائے ہیں اور کتے کے, اور کتوں میں وہ کتے بیسیکلی ہوتے نجس العین ہیں, لیکن کسی وفا کی وجہ سے اس کو استثناء حاصل ہے. لیکن انسان کو تو اللہ نے نجس العین نہیں بنایا. یعنی اگر تشبیہ دینی ہے تو اپنے آپ کو اپنی سے اونچی جگہ پر تشبیہ دیجیے, چھوٹی سے کیوں دیتے ہیں؟ لہٰذا کبھی بھی کتے سے اپنے آپ کو تشبیہ نہ دیجیے. اور وہ جو کہتے ہیں پتا اور بندہ برابر, بھائی پتے پر اللہ نے کہاں دین واجب کیا؟ پتے پر ہے کہ پتا اصول دین پڑھ, پتا فضول دین پڑھ. انسان سے تشبیہ دیتے ہیں کہ ہم بچ جائیں, یہ غلط نظریہ. مشیت کی دو قسمیں, ایک عمومی ایک خصوصی. ہاں یہ خصوصی مشیت بھی جو ہے یہ آپ اور ہمارے لیے نہیں ہے, یہ انبیاء کرام کے لیے ہے, یہ ائمہ معصومین کے لیے. آپ اور ہمارے لیے کیا ہے؟ ان کی سیرت, قرآن کا کلام. اب آ جائیے, میں اس طرف آتا ہوں کہ اہل بیت کے علم کا سورس کیا ہے. جلدی جلدی نام لے لیتا ہوں, میں صرف زیادہ نہیں بیان کرتا ہوں. پہلا سورس ہے قرآن مجید. قرآن مجید, یہ بات یاد رکھیے, کوشچن ہے, آپ دیکھ لیجئے. کوئی کتاب پوری اترنے سے پہلے اگر کوئی آپ کو سنا دے, یعنی ایک کوشچن یہ ہے کہ مثلا امام علی ہمارے پہلے امام ہیں, اگر ان کا علم قرآن سے ہے تو قرآن پورا آنے سے پہلے تو علی نے سنا دیا. یہ ایک سوال ہے جو سوچیں. پھر کبھی بتائیں گے, ہو سکتا ہے کوئی کسی کو پریشان کرے تو اچھا ہے, جتنا پریشان کرے. یہ کہتے ہیں غصہ اچھا نہیں ہوتا, لیکن کبھی کبھی اچھا ہوتا ہے. غصہ بالکل منفی چیز ہے, لیکن کبھی کبھی مثلا کسی ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو سستی آ رہی ہے کسی. دیکھیں ہم جب اسٹوڈنٹ تھے ہاسٹل لائف میں, تو ہمارے اسٹوڈنٹس کے درمیان کمپٹیشن ہوتا تھا. رات کو پڑھتے تھے, جاگ جا کے رٹا لگاتے تھے صحیح خوب, ہاں, اور دیکھتے تھے اگر کسی کے کمرے کی لائٹ جل رہی ہے, وہ کہتے وہ پڑھ رہا ہے, وہ پڑھ رہا ہے, تو کیوں نہیں پڑھ رہا. یعنی اپنے اندر ایک وہ جوش آتا تھا. اور پھر ہم کرتے یہ کہتے, ہم نے اپنے بابا کو کہا, میں نے کہا بابا مجھے ایک لیمپ لے دے, تاکہ بڑی لائٹ بند کر دیں. اسی لیے کہتے ہیں حسد بری چیز ہے, لیکن رشک تعلیم میں کسی اعلیٰ ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے اگر آپ کرتے ہیں تو یہ اچھی چیز ہے. یہ انسان کو تھوڑی سی موٹیویشن دیتا ہے. تو غصہ برا ہے, لیکن کسی مسئلے پر تحقیق کرنے کے لیے اپنے آپ کو پابند کرنا کہ جلدی جلدی اس کا راہ حل نکالے, یہ صحیح ہے, اچھی چیز ہے اس معاملے میں. نہیں ہے کہ جب دین کو مسئلے کو حل کرنے کے راستے میں جو آئے اس میں ادھر بھی مارتا جائے ادھر بھی مارتا جائے, کیا جی میں مسئلہ ٹھیک کر رہا ہوں, ایسا نہیں. لہذا قرآن, یہ کوشچن ہے پہلا. قرآن مجید کے 3 حصے ہیں جن سے اہل بیت کا علم آتا ہے. پہلا, قرآن مجید میں کہا کہ پوری کتاب کا علم
پچھلی تقریر میں کہا تھا امیر المومنین کے پاس ہے علم الکتاب. اچھا دوسرا حصہ کیا ہے؟ قرآن کی حقیقی تعویل. قرآن کی حقیقی تعویل. اب دیکھیں نبی پاک نے جن غزوات میں شرکت کی ہے وہ بعنوان تنزیل ہے، یعنی تنزیل نازل ہونا، کہ جس وقت ضرورت ہوتی تھی قرآن نازل آیت نازل ہو جاتی تھی. اب نبی پاک تو آپ کی شہادت کے بعد مولا علی پر تو آیت نہیں آنی، وہی نہیں آنی. اب مولا علی نے جن جن غزوات جنگوں میں حصہ لیا ہے وہ کس عنوان سے کیا ہے؟ نزول تو ہوا نہیں. آپ پھر کہیں گے کہ یہ کیسے قرآن سے ٹیلی کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ جنگ صفین قرآن سے ٹیلی ہوتی ہے، جنگ جمل قرآن سے ملتی ہے، صفین نہروان کیسے مطابقت رکھتی ہے؟ قرآن میں کبھی کہاں تذکرہ ہے؟ کیسے ملائیں گے؟ تو جو علم علی ہے وہ علم علی قرآن سے ہے، لیکن نبی نے عمل کیا ہے اپنے زمانے میں تنزیل پر، علی نے عمل کیا ہے اسی تنزیل کی تعویل پر، اسی تنزیل کی تعویل پر، کہ جب تنزیل کا سلسلہ ختم ہو جائے تو اس تنزیل کو کہاں کہاں تعویل کرنا ہے یہ علی کے بس میں ہے اور اہل بیت کے لیے ہے. دو ہو گئے. اور تیسرا ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، اور تیسرا یہ ہے کہ ائمہ اطہار کل قرآن مجید نے کہا اوت العلم، ان کو اللہ نے اوت العلم قرار دیا، جن کو اللہ نے علم پہلے سے ہی عطا کر دیا ہے. ان کے سینوں میں بل ہو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ قرآن مجید وہ آیات ہیں کہ جن کو ہم نے ان کے سینے میں رکھا ہے جن کو ہم نے پہلے سے علم. یہ تین طریقے ہو گئے علم کے پہلے سورس کے، صرف گنتے آئیے. دوسرا سورس کیا ہے؟ اس کے بعد آخر میں اینڈ جناب زینب کبریٰ السلام علیہ. دوسرا سورس ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وراثت رسول، جسے ہم کہتے ہیں نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابھا من اراد الحکمت والعلم فلیاتھا، علی کے دروازے پر آئے. اور اس کے بعد ہے تیسرا کتاب علی. دیکھیں میں نے کہاں کہاں سے آپ حضرات کے لیے، تاکہ یہ چیز ایک مرتبہ نوٹ میں آ جائے. کتاب علی، کتاب علی کیا ہے؟ یہ وہ کتاب ہے جس کو جامعہ کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ وہ ہے کہ نبی پاک کے زمانے میں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتاب میں لکھا، جو جو نبی فرماتے تھے وہ اس میں لکھتے جاتے تھے، اور وہ کتاب چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ پوری ایک کتاب بن گئی جسے کہتے ہیں جامعہ. اس کتاب کا نام ہے جامعہ. اور امام صادق علیہ السلام سے صحابی نے پوچھا کہ یا ابا محمد ان عندنا جامعہ، خود امام فرماتے ہیں ایک صحابی سے کہ ہمارے پاس ایک جامعہ ہے. سنیے گا پھر جملے کیا ارشاد فرمائے، وما یدریہم الجامعہ، لوگ کیا سمجھیں کہ جامعہ کیا ہے؟ جیسے کہتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر. ہاں جی، وما ادراک، یہ وما ادراک کا کیا کہتے ہیں؟ جہاں یہ لفظ آ جائے وما ادراک کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو اس کا ادراک، لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے. جیسے انا انزلنا کا ادراک نہیں ہے، لیلۃ القدر کا ادراک نہیں ہے. کہا وما یدریہم الجامعہ، لوگ کیا سمجھیں کہ جامعہ کیا ہے؟ صحابی نے کہا جعلت فداک، اے فرزند پیغمبر میں آپ پر قربان جاؤں، آپ بتائیں مل جامعہ، کیا ہے جامعہ؟ اب سنیے، فرمایا کہ وہ جامعہ اس کتاب کو کہتے ہیں کہ جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک. اسلامی پیمائش میں سے کہتے ہیں زرا، وہ زرا نہیں پہننے والی، زرا دال را الف اور عین، زرا یعنی یہ پیمانہ ہے کہ فلاں زمین کتنی ہے، 10 زرا 20 زرا. اس کتاب کی لمبائی ہے 70 زرا، یعنی 1.5 فٹ تو بن جاتا ہے یہاں، 70 مرتبہ 1.5 فٹ کو ضرب دے اتنی اس کی لمبائی ہے. اور پھر فرمایا یہ وہ کتاب ہے کہ املأہ رسول اللہ، جسے رسول خدا نے خود لکھایا، علی نے اپنے ہاتھ سے لکھا. اس میں سارے کے سارے حلال بھی موجود ہیں، سارے کے سارے حرام بھی موجود ہیں. اور فرمایا اتنا صرف موٹی موٹی چیزیں نہیں، اتنی باریک چیزیں بھی ہیں، حتیٰ کسی کے جسم پر تھوڑی سی خراش بھی ناخن کی آ جائے تو اس کی حد کا حکم بھی لکھا ہے. اس کا نام کیا ہے؟ جامعہ. یہ تیسرا سورس ہے. اور یہ جامعہ صرف امام علی کے بعد امام حسن کے بعد، امام حسن کے بعد امام حسین کے بعد، یہ امام زمان کے پاس ہے، اور یہ قرآن نہیں ہے. یاد رکھیے، جو لوگ کہتے ہیں نا وہ 40 پارے، اور یہ نہ، یہ قرآن نہیں، قرآن کے علاوہ نبی مکرم نے جو علی کو، اسے کہتے ہیں کتاب جامعہ. کتنا سورس ہو گیا؟ 3.
चौथा सोर्स है मुसहफ फातिमा। वाह वाह सुभान अल्लाह। अहले बैत का इल्म कहां से आता है? मुसहफ फातिमा कि नबी अकरम की शहादत के बाद, जनाब सैयदा की शहादत से पहले जिब्राइल अमीन आते थे, जनाब सिद्दीका से गुफ्तगू करते थे, और उसको अमीर अल मोमिनीन को उन्होंने इमला करवाया और उन्होंने लिखा, इसे कहते हैं मुसहफ फातिमा। उसमें कयामत तक के सारे वाकयात दर्ज है, सुभान अल्लाह। सारे। जब हम सारे कहते हैं ना, वो सारे ये कहते हैं तूफान कब आना है, फलां जंग कब लगनी है, फलां से जनाब सूरज कब तुलू होना है, चांद ग्रहण, ये बातें नहीं है। बारीक बारीक तमाम चीजें हैं, आप और हमारी यहां तक के आल औलाद का भी लिखा। अल्लाहु अकबर। कितने? लेकिन ये भी कुरान नहीं है, याद रखिए। ये मुसहफ फातिमा। कितने सोर्स हो गए? 4। पांचवा सोर्स है इल्हामात इलाहिया। अहले बैत अतार के पास जो इल्म आता है वो अल्लाह की तरफ से इल्हाम होता है, और ये इल्हाम मखसूस है अंबिया के लिए, आइम्मा के लिए। जैसे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह मैंने बहुत सीख लिया, तेरा शुक्र। कहा अभी कहाँ सीखा, अभी तो हमारे एक अब्द साले के पास है। हजरत खिज़र नबी नहीं थे, अब्द साले। बाज़ ने कहा है अब्द साले वो नबी नहीं है, लेकिन उनके पास इल्म किधर से आए? इल्हाम इलाही। नबी तो हो तो वही आती है, गैर नबी के पास हो तो इल्हाम इलाही होता है। लेकिन बहरहाल उनका मकाम एक बहुत बुलंद है। तो पांचवा सोर्स क्या है? इल्हाम इलाही। छठा, रूहुल कुद्स के जरिए, इल्काए रूहुल कुद्स, कि रूहुल कुद्स, छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं, वो फरिश्ता है जो जिब्राइल अमीन से भी ऊपर की पोजीशन का। तवज्जो रहे, खास तौर से सुनिएगा कि हजरत जिब्राइल से भी ऊपर के लेवल का है रूहुल कुद्स। कुरान मजीद में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि हमने हजरत ईसा की कैसी मदद की, वो अय्यदनाहु बिरूहुल कुद्स, हमने रूहुल कुद्स। और ये बात समझिए कि रूहुल कुद्स की इतनी पावर है कि जिसके पीछे रूहुल कुद्स हो, फिर वो उससे सारे के सारे कुद्स आजाद करवा लेता है। जुमला सर से गुजर गया। बिस्मिल्लाह। जिसके पीछे रूहुल, इमाम जमान अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के पास ये जो छठा सोर्स है, ये रूहुल कुद्स का भी है। इमाम जमान जब ज़ुहूर फरमाएंगे, उनके साथ रूहुल कुद्स की ताकत है, फिर किसी की ताकत जरूरत ही नहीं है। वो डायरेक्ट उधर ही पहुंच जाएंगे जहां खुद कुद्स है। लिहाजा छठा सोर्स, और उसके बाद आखिरी सोर्स है, और वो है नूर इलाही। नूर इलाही। और नूर इलाही क्या है? ये उसूल काफी में रिवायत है, मासूम इरशाद फरमाते हैं, जब एक इमाम की शहादत होती है तो दूसरे इमाम आने वाले के सामने अल्लाह नूर का एक मीनार खड़ा कर देता है। नूर का एक मीनार खड़ा कर देता है। कहा उस नूर के मीनार से ही सारी हुज्जत कायम होती है, उसी के अंदर इल्म माकान वमा यकून का इल्म है, और वो नजर भी उसी को आता है कि जो खुद साहिब नूर होता है। सुभान अल्लाह जी, वाह और किसी को नजर नहीं आता। अब आ जाइए आखिरी जुमला, और बाकी बातें इंशाअल्लाह तवस्सुल की बात में करूंगा किसी और नशिस्त में, कि तवस्सुल क्या है। ये वो आम रूटीन की बातें नहीं है, ये इज्तिहाद के लेवल की बातें हैं कि कुरान से कैसे अखज़ करते हैं। क्योंकि आजकल एक जबान ज़द आम ये भी जुमला है, वो कहते हैं कि सिर्फ मुज्तहिदीन ही कुरान से निकाल सकते हैं, आम लोग नहीं सुन सकते। अरे भाई उनके लिए है, आप देखें कि दुनिया में कितने डॉक्टर्स हैं। भाई डॉक्टर्स की जो फैकल्टी है वो उसके लिए हर आदमी उसके लिए आमादा है, ले सकता है। लेकिन क्या सारे जाते हैं डॉक्टर बनने? नहीं जाते। अच्छा, जो मखसूस अफराद जाते हैं वो भी एंड तक नहीं जाते। पहला साल पढ़ते हैं, वुज़ू टूट जाता, वो भी पासे हो गए। कम तादाद ऊपर जाती है। अब जो लोग कहते हैं कुरान और हदीस को, ये जो कहते हैं इज्तिहाद वाले समझते हैं, मुज्तहिद समझते हैं, और कोई समझता नहीं। आप अच्छा लोगों को क्या बताते हैं कि लोगों ने, मौलाना हजरात ने आपको इज्तिहाद और तकलीद के मामले में बेवकूफ बना दिया कि आम आदमी जो है वो तो इतने जाहिल हैं कि वो समझ ही नहीं सकते। अरे भाई ये जहालत की बात नहीं है, बात यह है कि हर आदमी की अप्रोच में नहीं होती कुछ चीजें। मसलन जैसे डॉक्टर बनना, पहली तो बात यह है कि हर आदमी का उसका शौक नहीं, और जिसका है वो भी इतनी बालों का सलाहियत का नहीं होता कि पूरा जाए।
اور اگر اس کو اتنی بھی صلاحیت مل گئی ہے تو وہ صرف جنرل فزیشین تک بریک لگا لے گا، اور جتنی اسپیشلائزیشن اتنے آدمی کم ہوتے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی جنہوں نے ڈاکٹر کی فیلڈ چوز نہیں کی ہے وہ بے وقوف ہیں، وہ جاہل ہیں، قطعاً یہ غلط مثال ہے۔ مثال کیا، یہ اس لیول کی باتیں میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، جو افراد اس کو غلط رنگ سے بیان کرتے ہیں نا، وہ بھی اپنی تقلید چاہتے ہیں۔ آج کل میں تقلید کا ایک جنرل لفظ بیان کروں، کیا ہے بسم اللہ۔ تقلید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جیسے ڈاکٹر آپ کو مشورہ دیتے ہیں، بیمار ہیں، یہ گولی آپ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ لے لیتے ہیں، یہ ہے میڈیسن میں۔ اور ادھر علم کی کوئی بات ہوتی ہے، دین کی، تبلیغ کی، تو آپ کسی صاحب علم سے پوچھ لیتے ہیں، بس یہ دینی ہے۔ اس کو آج کل کی لینگویج میں کہتے ہیں فالوور بڑھانا۔ دیکھیں انگلش کا لفظ ہے نا فالوور۔ آپ چاہے یوٹیوب پر ہوں، فیس بک پر ہوں، ہر آدمی دیکھیں اپنی ویڈیو سے پہلے بھی کہے گا، اگر آپ نے ہمارا چینل لائیو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے کر لیں، اور اگر زبان سے نہ کہے تو اس نے وہ ایکشنز کریٹ کیے ہوں گے، یا جاتے جاتے یا شروع میں کہہ دے گا کہ ہاں اگر یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے تو اینڈ تک میری ویڈیو دیکھیے۔ یہ سب کیا ہے؟ اور اینڈ میں کہے گا تھینک یو فار آپ نے میری ویڈیو واچ کیا ہے۔ یعنی یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ فالوور بڑھانے کے لیے، یعنی آپ مجھے فالو کریں۔ یعنی کیا مطلب؟ جو میں کہوں وہ آپ کریں۔ اس سے پوچھو آپ مجتہد ہو؟ مجتہد بھی کہے، مجتہد خود نہیں کہتا کہ مجھے فالو کرو، یہ مجتہد کی مجبوری نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی، ہماری اور آپ کی ہے کہ جو استنباط نہیں کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہے، تو لہٰذا یہ جو وہ بھی ہے فالوورز، یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ فالوئنگ، یہاں جو یوٹیوب کا چینل ہے، یہ چینل بنانے والا دوسروں سے ڈیمانڈ کر رہا ہے مجھے فالو کرو، پیٹ کر کہہ رہے مجھے فالو کرو، جبکہ اجتہاد اور تقلید مجتہد نے کبھی نہیں کہا مجھے فالو کرو۔ ہو سکتا ہے انہیں پتہ بھی نہ ہو کہ مجھے فالو کرنے والے 2 ہیں یا 10,000 ہیں یا 20 لاکھ ہیں۔ یہ مجبوری کس کی ہے؟ اس کی ہے جو خود مجتہد نہیں ہے، وہ ڈھونڈ کے دیکھتا ہے کون ہے کہ جس سے میں مسئلے کو سیدھا کر سکوں۔ لہٰذا اس معاملے پر اسی لیے کہا گیا ہے جہاں شیطانی چیزیں جو ہیں وہ نقصان دیتی ہیں، جہاں ان کے کئی فوائد ہوتے ہیں وہاں ان کے نقصانات بھی ہیں۔ لہذا آج آئیے میں آخری جملے پر آتا ہوں کہ اہل بیت کے علم کے 6-7 سورس میں نے بتائے ہیں۔ اب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا علم کہ جب عالمہ غیر معلمہ پر آئی ہیں منزل پر، تو کیسے آئی ہیں؟ یہ تو ایک معصوم کا تھا۔ آپ جس گھر میں ہیں، ایک طرف سید الانبیاء، دوسری طرف خاتون جنت صاحب مصحف، ایک طرف امیر المومنین صاحب مصحف، سید الانبیاء جو ہیں، جو جن کا علم سارے ائمہ نے لیا، جوانان جنت کے سردار، جن کی قرآن کی آیات واضح مصادیق بتا رہی ہیں۔ اس ماحول میں اگر جو بی بی پلتی ہے تو مجھے بتائیے وہ ہر قسم کے علمی سورس سے مستفید ہو رہی ہے۔ اہل بیت کے گھر کا ماحول ایسا نہیں تھا جیسا ہمارا ہے۔ اہل بیت کے گھر کے ماحول میں جب کوئی بات بھی ہوتی تھی تو قرآن کی بات ہوتی، یہ نہیں کہ ہر ٹائم قرآن۔ اب اس پر ٹائم نہیں ہے، ٹائم پہلے میں زیادہ لے چکا ہوں۔ حضرت فضہ 20 سال قرآن سے باتیں کرتی رہی، کیا وہ یہ آیتیں پڑھتی رہی؟ نہیں، اپنے روزمرہ کے کام، کھانا پینا، جانا، سفر کرنا، ان کو قرآن سے نکال لیتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ائمہ کے زمانے میں ان کے گھر اپنی کنیز اجتہاد کا استنباط کر رہی ہے۔ کبھی اہل بیت نے نہیں روکا، اے خدیجہ، اے فضہ، آپ نے یہ کام کیوں کہا ہے ایسا، بلکہ الٹا تائید کی ہے کہ آپ کے ذہن کو سلام، جس گھر کی کنیز 20 سال قرآن سے گفتگو کرے اس کی ملکہ کیوں نہ عالمہ غیر معلمہ۔ لہذا اگر ہماری لیڈیز، ہماری خواتین کنیزان زینب کبریٰ، کنیزان زہرا بننا چاہتی ہیں تو پہلی چیز یہ ہے کہ علم اور علم سے آگہی، اور دوسرا اپنی اولاد کو زمانے کے امام کے لیے تیار کرنا۔ دعا ہے پروردگار ہم سب کو سیرت جناب زینب کبریٰ پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں علم و عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، اور جتنے افراد موجودین ہیں ان سب کی حوائج شرعیہ کو پورا فرمائے۔ دراز سے تشریف لائے ہیں جناب زینب کبریٰ کی عزت اور عظمت کے صدقے میں ان
ان کے سفر کو بخیر فرمائے اور ان کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور پروردگار مظلومین کی مدد فرما، اور جہاں جہاں قابض و قرآن آباد ہیں ان سے مظلومین کو ان کے شر سے نجات عطا فرما، اور پروردگار جنہوں نے اس حصہ ڈالا ہے تبرک نیاز میں ان کی اس عبادت کو قبول فرما۔ ربنا تقبل دعا منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔